بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دشمن سے حفاظت کرنے کا ایک قرآن پاک کی آیت کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی کسی کے ساتھ کسی بھی وجہ سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے اور وہ دشمن آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کے دل میں آپ کے لیے جو نفرت ہے اس کو ختم کر دے گا، اور اس نفرت کی جگہ پر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ دشمنی کس طریقے کی ہے؟ دشمنیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ ایک تو دوست ہوتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے تو ان کی آپس میں دشمنی ہو گئی، یا گلی محلے کے اندر ہمسائے پڑوسی وغیرہ ان کی کسی بات پر۔ عام طور پر جو گلی محلے میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بچے جب آپس میں کھیلتے کھیلتے کوئی کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو بچوں کے جھگڑے کے اندر والدین آ پڑتے ہیں تو ان کا آپس میں پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر جھگڑا ایسا طور ہوتا ہے کہ وہ پھر دشمنی تک پہنچ جاتا ہے، یا رشتہ داروں میں کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی دشمنی ہو گئی ہے، تو اور یہ دشمنی زور پکڑتے پکڑتے بہت بڑی ہو گئی ہے اور اس حد تک دشمنی پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی جان تک لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے تل جاتے ہیں۔ تو چاہے دشمنی جس قسم کی مرضی ہو، چاہے وہ خونی ہو یا جانی ہو یا کوئی بھی ہو یا باتوں باتوں میں ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے آپ کے دشمنی میں، آپ کے دشمن کے دل میں نفرت ختم ہو کر، آپ کے دشمنی ختم ہو کر اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ محبت بھی ایسی ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا رہے گا کہ جیسے وہ کبھی اس کے اور آپ کے درمیان لڑائی ہوئی ہی نہ تھی۔ تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ویسے قرآن پاک پورا کا پورا ہی اللہ پاک کا کلام ہے کہ اس کی ہر ایک آیت میں برکات ہی برکات ہیں، اس کی ہر ایک آیت میں تاثیرات ہی تاثیرات ہیں۔ تو جو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا کے لیے وظیفہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ کریں، تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آیات کے اثرات سے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے اور کیسے پڑھنی ہے؟ پارہ نمبر 17 اقتربہ، پیج نمبر 304، سورۃ الحج۔ اس میں ہے آیت نمبر 38 یعنی 38، یہ آیت نمبر ہے سورہ حج کی آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بس یہ آیت نمبر 38 آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، اس کے پڑھنے کی کوئی خاص لمٹ بھی نہیں ہے کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے آپ نے، بلکہ جب تک آپ کے دشمن کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہ ہو جائے، جب تک آپ کا دشمن آپ پر دشمنی کے وار کرنے سے باز نہ آ جائے، جب تک کہ وہ خاموش نہ ہو جائے، تب تک آپ نے یہ آیت پڑھتے رہنے ہیں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اس آیت کو یاد کر لینا ہے، اور آیت کو یاد کرنے کے بعد 11 مرتبہ روزانہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ قرآن پاک یہی آیت ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران یہ تصور کرنا ہے آپ نے کہ یا اللہ، میرا جو فلاں دشمن ہے اس کے دل میں میرے لیے جو نفرت بھری ہوئی ہے، اس کے دل میں میرے لیے جو دشمنی بھری ہوئی ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، اور اس کی جگہ پر اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر، سلامتی پیدا کر، تاکہ وہ مجھ پر وار کرنے کے بجائے بلکہ وہ میرا بچاؤ کرے، اگر کسی اور سے میری کوئی دشمنی ہے تو وہ میرے سامنے آئے، میرا وہ دفاع کرے۔ تو اس آیت کی برکت
آپ کا وہ جان دشمن آپ کے دشمنی کی بجائے بلکہ آپ کا دفاع کرے گا، اور کسی اور سے آپ کو دشمنی ہے تو اس میں بھی آپ کا وہ دفاع کرے گا، اور ہر لحاظ سے آپ سے وہ محبت کرے گا۔ تو شرط یہی ہے کہ وظیفہ کریں، عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ سے سلامتی کی دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل نہ کریں، ان پر بجا آوری نہ لائیں، تو پھر ہمارا کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم پورا قرآن پڑھ لیں اس کا ہمیں ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ رحمتیں وہ برکتیں نہیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بقیہ احکام کے پورا کرنے میں ہوں گی، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم فرائض کو ہی پورا نہیں کریں گے تو بقیہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو ہمیں وہ اعمال وہ ہمیں برکات وغیرہ حاصل نہیں ہوں گی جو فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اپنے دشمن کی عافیت کے لیے بھی دعا کریں اور اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے دشمن کو برباد فرما، ایسا کبھی نہ کہیں، بلکہ یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دشمن کو اس سے ہدایت دے اور اس کے دل میں ہمارے لیے دشمنی کی بجائے ہمارے لیے محبت پیدا فرما۔ تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔